بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا باللہ، کافی اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری میں ہوئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پیر کا دن تھا، فجر کے بعد پیر کا دن تھا، دھوپ آ گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے بغیر محبت کا اظہار اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آج ہر گھر میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اپنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ انسانوں کا وہ تو انسان کے ساتھ، افضل البشر کے ساتھ ختم الانبیاء رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کا برتھ ڈے کیسے منا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے 12ویں کر سکتے ہیں؟ چلو 12ویں کا کیا طریقہ اپنایا ہے؟ 12ویں کا طریقہ جلوس اپنایا گیا ہے۔ کیا جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے؟ کیا جلوس نکلا ہے؟ مرد اور عورتیں مل کر جلوس کو گئے ہیں کیا؟ جنگ پہ جاتے تو پورے عورتیں مرد پورے مل کر کہیں سے کب جاتے تھے؟ تیمارداری کے لیے عورتیں جاتی تھی، سج سور کے دکھانے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ عورت کا سجاوٹ تمہارے لیے ہے مگر غیر مرد کے لیے نہیں ہے۔ جاہل عورت کہا گیا ہے، جاہل عورت کہا گیا ہے، جاہل عورت کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جلوس نکالا جا رہا ہے۔ جلوس میں کعبۃ اللہ کی نمائش بنائی گئی ہے۔ یہ کعبہ کے انیک کعبہ بن گئے ہیں، کروڑوں ملینز کعبہ بن گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا گنبد خضرا بنایا گیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس کو بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت بناتے ہیں، تربت بنا کر آٹو کے اوپر رکھتے ہیں، نیچے گانے ڈالتے ہیں، گانے ڈالنے کے بعد ڈانس کرتے ہیں۔ جیسے گانا بجتا ہے تو دیکھو تمہارے بھی پیر ہلکا سا تھر تھر آئے گا، انگلی خود کی اندر سے ہماری نفس یوں ہلنے لگے گی۔ اس لیے اسی وجہ سے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اب میں نے پرسوں آپ نے پوچھے مجھے یہ نعت بڑی اچھی ہے، دیکھ کر بتانا بڑی اچھی لگ رہی ہے، جب میں نے بولی تو آپ کو کیسے لگا؟ غور و فکر ہوئی نا؟ قرآن کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناچ بجانے کو منع کیا گیا ہے۔ جو حمد و نعت ناچ بجانے کے ساتھ ہوتی ہے وہ حمد و نعت نہیں ہے، اپلائیڈ جائز نہیں ہے۔ ہم نعت سنتے ہیں میوزک کے ساتھ، ہم نعت سنتے ہیں، حمد کرتے ہیں میوزک کے ساتھ، اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں میوزک کے ساتھ، ہم سنتے ہیں اللہ کے نام بھی میوزک کے ساتھ۔ بغیر میوزک کے زندگی کرنا یہ ضروری ہے، اگر کریں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی آواز سنائیں گے، وہ کیسی میوزک ہوگی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیسی ہوگی؟ داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی؟ ان آوازوں کا کیسا ہوگا؟ تو
تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان جاؤ، راضی ہو جاؤ. دنیا میں جیسے انہوں نے کہا ہے تو آپ کو راضی کرائیں گے آپ کے پسند کے حساب سے. تو دنیا ایک عارضی زمانہ ہے، جھوٹی محبتیں ہیں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جھوٹے لوگ ہیں ہم، جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی محبتیں ہیں، جھوٹی محبتیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھوٹی ہے. اگر ہوتی محبت ان کی تو ان کے طریقے پہ چلتے تھے. اگر ہوتی ان کی محبت تو ان کے طریقے پہ چلتے تھے. ہوتی اگر ان کی محبت وہ جیسے بتائے کرتے تھے. ہوتی اگر ان کی محبت ان کے لیے مرتے مٹ جاتے تھے. ہوتی اگر ان کی محبت تو دیکھتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہیں. دنیا بولے، ساری جہاں بولے، کسی کا نہ سنے. حد بارش طوفان میں آپ نکل کے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ یہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. چلو دیکھتے ہیں آج کیا بات نکلتی ہے، کیا بات ہوگی، ہمیں دیکھتے ہیں. ہمیں اتنا تو جانے، علم نہیں تو علم والے کو پکڑے، علم جان لے. ہاں، کیوں فرقے بنے؟ کیونکہ بٹ گئے. کیوں الگ 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 کیوں ہو گئے؟ قرآن کریم سمجھے نہیں، بھیجے تھے نا پرسوں، جواب ملا ہے نا. قرآن پڑھتے ہیں، اب میں اتنا پڑھتے جاتی ہوں سمجھ نہیں آتی فائدہ کیا. آج آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا. ایک ایک لفظ کا کوشش کر رہی ہوں، اس کا معنی یہ ہے، یہ آیت یہاں پہ ہے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن وہ بتا رہا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اپنے خطبے میں فرمائے تھے، میں جا رہا ہوں، چھوڑ جا رہا ہوں دو چیزوں کو. ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ دو چیزوں کو جو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب میں بھی گمراہ تھی، آپ بھی گمراہ تھے، ہم پورے گمراہ تھے. راہ صحیح کون سی ہمیں معلوم نہیں ہے. راہ وہ چلنا. کہاں ہے عبد المالک؟ آیا نہیں؟ فون کرو، پورے لڑکے آ جانا، نہیں تو نیل ڈاؤن کھڑا ہوں گی ان کو. تفسیر اتنی ملتی ہے، بچے نہیں سمجھیں گے تو قرآن کیا سمجھیں گے. جو لڑکا آج نہیں آئے گا نیل ڈاؤن کھڑے گا. الگ دیا گیا ہے نا، پردہ ہے نا. بسم اللہ. الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھو فار ایگزامپل، میں آپ کو برا نہیں مانا میری بات کا. آج قرآن کے لیے بچی کو لا رہے ہیں، آپ نے سر پہ دوپٹہ اڑایا، آپ نے سرما لگا کر ماشاءاللہ دین کے لیے لے کر آئے. اسی طریقے سے کیا ہم شادی کو جاتے ہیں تو اپنی بچی کو اڑا کے لے جاتے ہیں؟ نہیں لے کے جاتے. مگر یاد رکھ لو، اس کی بات سے اڑا کے لے کے چلے جانا. سمجھے؟ اڑا کے لے کے جانا. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. شادی کو جاتے ہیں سج کے، یہاں کے جھمکے ذرا ہلاتے ہوئے، ذرا کپڑے لال کلر کے پہنے ہوئے، تو یہ طریقے کے سور کے ہم لوگ شادی کو جاتے ہیں. مگر نہیں، میت کو جاتے ہیں تو سفید اوڑھنی اوڑھ لیتے ہیں. شادی کو دیکھو، یہ سفید اوڑھنی اوڑھ لیتے ہیں، ایسی سفید کلر کی ہوتی ہے. پھر میت کو جاتے ہیں تو لال کلر کی اوڑھ لیتے ہیں. یہ کیوں فرق ہے؟ ہمیں یہ اس طریقے کا نہیں سمجھ. لڑکے بھی سج کے سور کے اس کے نہیں جایا کرو. اللہ کی مسجد کو سور کے جایا کرو، اللہ کے گھر کو سور کے جایا کرو. آپ عورتیں نماز کو جاتے ہیں تو اللہ کے پاس سور کے جایا کرو. سج سور کے خوبصورت بن کے اللہ کے سامنے حق ادا کرو. پل میں زندگی ہے. وہ بلڈنگ گر رہی تھی، فوراً میرا دل ایسے ہدر گیا. میں نے وہ بھیجا آپ لوگوں. اب ہم کھڑے ہیں، اب ہم بھسم ہو گئے اندر، تو کوئی اٹھا نہیں پائے گا ہمیں، کوئی نہیں اٹھا پائے گا. یہ 4 دن کا سامان ہے، 4 دن کا سامان ہے جو جنت میں لے جانے کا سامان اس دنیا میں ہے. یہ رہنے کے لیے آسانی ہے، ہم نے تو اسے دل لگا لیے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ اب ہم شروع کرتے ہیں. دین وہ جو نبی نے بتایا ہے، دین وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے ہیں. اب دین بولتے ہیں، خبر بھیجی نا، ابھی میسج بھیجی تھی نا آپ سب کو. دین خبر میں 3 سوال جواب جو ہوتے ہیں وہی دین ہے. رب تمہارا رب سے راضی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا. پھر کیا ہے بعد میں؟ اور نبی اور اللہ تعالیٰ. 3 سوال جواب ہیں.
चौथा सवाल भी होगा खबर के अंदर। 3 सवाल जवाब के बाद फरिश्ते पूछेंगे तुमको कैसे मालूम थे, सवाल जवाब कैसे दिए तुमने, कैसे पता था तुम्हें सवाल जवाब तुम्हें पूछा जाएगा। तो बंदा कहेगा हम कुरान करीम में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमें पता चला था। ये चौथा सवाल है जो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को मालूम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा, आखिरी हज हुआ। जैसे आपका आखिरी हज हुआ, आखिरी हज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 1 तारीख को आप बीमार हो गए। आप बीमार हो गए, मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। जब आप बीमार थे कौन सी बीवी के घर में थे? आप पढ़ चुके हैं, हर साल सुनते हैं। आज इस साल तो याद रख लो क्योंकि ये लगाऊंगी मैं बैंड। नहीं, मैमूना, मैमूना कौन से बीवी के घर में थे? मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे। मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आप थे तो आप बीमार हो गए। उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात को उठते हैं और अबू मुवैबा, मुवैबा याद रख लो, मैं लिख देती हूँ नाम, मुंह से वैबा याद रख लो। मुआइबा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से और रहमान के नाम से और रहीम के नाम से शुरू कर रहे हैं। मुवैबा, मुवैबा एक आज़ाद ग़ुलाम थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते हैं और जन्नतुल बकी को ले जाते हैं। कहाँ पे है ये जन्नतुल बकी? मदीने मुनव्वरा में। रबीउल अव्वल को हज्जतुल विदा से वापसी के बाद माह सफ़र नहीं, ये नहीं, 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। उस दिन आधी रात के वक्त, पढ़ के बता रही हूँ, ऐसा लगता है आप लोगों में झूठ बोल रही हूँ। उस दिन आधी रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद ग़ुलाम अबू मुवैबा से कहा कि बकी की तरफ चलो, मुझे अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत का हुक्म मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलता था अल्लाह के तरफ से, आप वो काम करते थे। मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं जब मैं कहती हूँ या खुद अपने आप से सोचती हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म, नबी का फरमान, अल्लाह ताला की ज़बान, अल्लाह ताला की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, उनका हुक्म, इनका फरमान कैसा है? मगर वो दोनों एक नहीं है। मगर रसूलुल्लाह हैं, खत्मुल अंबिया हैं, अल्लाह के महबूब हैं। वो अल्लाह ताला इला नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला नहीं है, वो माबूद नहीं है, वो लेकर नहीं देते कुछ भी। आप मुझसे मांगेंगे जाके खबर के पास तो नहीं मिलेगा। आपकी वफात हुई, आप जो जो बताए हैं मौत के टाइम पे बातें, अगर इतना ही समझ जाए तो इंसान का ईमान पक्का और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आप गए बकी की तरफ, वो गुलाम को साथ लेकर गए और जाकर कब्रिस्तान में कहते हैं, ऐ मुर्दों, सलाम हो तुम पे, मेरे साथी यानी कि मेरे साथियों, मेरे साथी जो दफन हुए हैं यानी कि अपने रिश्तेदार जो भी दफन हुए हैं, तुम पे सलामती हो, तुम पे सलामती हो। चलो पढ़ के भी ज़रा समझाती हूँ, तुम पे सलामती हो। और कहते हैं तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी हालत जिंदों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तुम्हें मुबारक हो, खबर के अंदर जो हो, जिंदों से बेहतर तुम्हारी हालत बेहतर है। जिंदों पे रात की तारीकी की जैसे फितना आता है, एक फितना आता है हट जाता है तो दूसरा फितना आता है, दूसरा फितना पहले के फितने से ज्यादा होता है। तुम मुर्दों से बेहतर हो अंदर जो हो। आ जाओ गुड़िया आप भी।
پھر کہتے ہیں اے مویبہ، میں تم توجہ ہوتے ہیں مویبہ کی طرف پلٹ کے کہتے ہیں اے مویبہ میں تم کو بتلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیارات دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ اختیارات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چاہو تو سارے جہاں کے خزانے کی چابیاں لے لو، لے کر دنیا میں قیامت تک زندہ رہو اور جنت کو آ جاؤ. یا آپشن دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آپ ایسا کرو کہ آؤ میری ملاقات کر لو، پھر ملاقات کر کے جنت کو چلے جانا. تو مویبہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ تم پہ قربان. دیکھو اس زمانے میں کس کو چاہتے تھے؟ ماں باپ کو چاہتے تھے اللہ کے بعد. ہم کس کو چاہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، ماں باپ کو نہیں چاہتے ہیں. ماں باپ قربان کا مطلب اسپیشل چیز کو دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہے اللہ کے رسول، آپ خزانے کی چابیاں لے لیجئے گا، آپ قیامت تک زندہ رہیے گا، پھر آپ جنت کو چلے جائیے گا. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں مویبہ، میں نے پسند کیا ہے اللہ کی ملاقات کو، جا کر میں نے جنت کو پسند کیا ہے، میں نے اللہ کو پسند کیا ہے، جنت کو پسند کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جہاں کی خزانیاں کی چابی دے رہے تھے. اگر ہمیں بولیں گے خزانہ وہاں پہ ہے، پورے گرتے پڑتے دوڑیں گے، برقع بھی نہیں اوڑھیں گے، اوڑھنیاں بھی نہیں اوڑھیں گے، بھاگ جائیں گے. خزانہ مل رہا ہے تو ہم سمجھتے نہیں ہیں اصل خزانہ آخرت ہے، اس سے جنت ہے. جنت سے بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سمجھ گئے، سمجھ جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو سیکھیں گے اسی کو عمل بنا لینا. الحمدللہ. تو ہم بھی کوشش کریں گے، ایسے اعمال کریں گے کہ جنت کو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہم اغفر لی، اللہم آمین. ہم جا نہیں سکتے، اللہ ہم گناہگار، خطا کار، بدکار ہیں، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آخر میں خطبات میں بتاتی ہوں، آپ نے کہا حسن ظن رکھیں رب کے بارے میں. تو ابھی بھی میں نے دعا مانگ کے آئی نیچے، میں ظن رکھتی ہوں اپنے رب کے اوپر، جو بھی میں نے مانگا ہے اپنے رب سے مدد اللہ کی آتی ہے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، یقین ہے اللہ تعالیٰ میں معاف کر کے جنت دیں گے، یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے. ظن رکھنا، ظن کا مطلب یقین رکھنا. کیا رکھنا بیٹا؟ یقین رکھنا. تب سے وہ بچہ ایسا بیٹھا تھا، ایسا انٹرسٹ آیا دین کی طرف، سیدھا مڑ کے ادب بن کے بیٹھ گیا. بچے نادان ہیں، بچے نادان ہیں، ان کو پکڑو، جھنجھوڑو، لاؤ، سمجھاؤ، کرو، ڈالو، ورنہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. تو مویبہ سے یہ بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خزانے کی چابیاں آپ نے پسند نہیں کریں. پھر آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا؟ آپ میمونہ کے گھر میں جب تھے، آپ بیمار، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں تھے، تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے پورے بیویوں کو بلوائے، سارے بیویوں کو آپ نے پیغام دے کر بلوائے اور کہا دیکھو میری بیماری بڑھ رہی ہے، میری تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں عائشہ کے گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. ہمارے زمانے کے کئی مرد، ہر کوئی نہیں ہے، کئی مرد کہتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے، ہم کیوں اجازت لیں بھئی، ہم تو حکمران ہیں، ہم آرڈر کرتے ہیں، تم غلام ہو، تم سنو. اگر کوئی مرد حضرات سنتے ہیں تو یہ بات ضرور سننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے تھے بیویوں سے، ختم الانبیاء تھے، وہ چاہتے تو پریوں کو اتار دیتے تھے اللہ تعالیٰ، ان کو کیا ضرورت تھی. ہم نے پڑھے حجرات وغیرہ سب پڑھے، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں کیا ہم سب پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسی آئی؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیمار ہو کے سارے بیویوں کو بلائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کی اجازت لی، سب نے خوشی خوشی سے اجازت دے دیے اور کہ جس کو بھی میرے بارے میں پوچھنا ہے وہ عائشہ کے گھر میں آ جائیں، آ کر یہاں پہ میری بیماری کی حالت جو بھی پوچھنا ہے آپ آ جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 10 دن رکھ لو. کتنے دن؟ 10 دن. 10 دن رکھ لو. 10 دن آپ بیمار رہے. کتنے دن رہے؟ 10 دن. 10 دن تک رہے. میں آج آپ کو موت سے پہلے کے 5 دن میں کیا کیا گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں آج بیان کرنا چاہتی ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ
वो ताला। ठीक है, तो 12 रबीउल पीर के दिन अपने पास बुला लिया अल्लाह ताला ने 11 हिजरी को। बार बार दोहराती रहूंगी ताकि दिमागों में बैठ जाए। 12 रबीउल आए तो ये नहीं करना या मोहम्मद के शहर में आमिना के लाल आ गए, ये खवालियाँ नहीं डाल लेकर बैठना। याद दिला रही हूँ, जनाजा नहीं आया था, नहलाने ये अभी नहीं था, वफात हो गई थी पीर के दिन। गुस्ल उस दिन नहीं दिया गया था। 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई थी जब हमारा बाप मरा था। मेरी तो जिंदगी ऐसे ही गुजरी थी, जवानी के बाद भी बच्ची भी हो गई, मुझे तभी भी मैं याद करती थी अब्बू वो टाइम पे इंतकाल हुए। अल्लाह ताला, मैं अल्लाह गफूर रहीम पढ़ रही थी नमाज के बाद और मेरा बाप वहां पे मुझे यूं देख रहा था। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्होंने मुझे देखे, अल्लाह ताला मैं नमाज पढ़ते हुए देखे, अल्लाह ताला। अल्लाह गफूर रहीम पढ़ रही थी, सारी जिंदगी में याद करती थी, सारी जिंदगी रोती थी। जब पता चला गम नहीं करना, गम नहीं करना, गम नहीं करना। सहाबिया जब उनके बाप इंतकाल हो गए 3 दिन के बाद अत्तर मंगा के लगाते हैं, 3 दिन के बाद अत्तर मंगा के खुशबू लगाते हैं, क्योंकि नबी आदमी सोची थी मेहंदी लगा लूं जरी समझाने के लिए इन लोगों को। मातम नहीं करना, नहीं मनाना। अल्लाह के नबी ने कहा हम नहीं मनाते, मगर रोना तो आ जाता है, वो बस नहीं है हमारे में। जब उनको याद करते हैं तो रोना तो आ जाता है, मगर मातम गम करके नहीं बैठे हैं। आपकी बात पूरी मान रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा है ना, रोना आ जाता है, वो तुम्हारी बस में नहीं है। आंसू अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं तो आंसू हमारे निकल जाते हैं। वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को। हिजरी का मतलब जब आप मदीने मुनव्वरा को गए वो साल से स्टार्ट होके 10 साल हो गए थे, 11वें साल में आपकी वफात हुई थी। आज ऐसा समझना कि जिंदगी में कभी सोचना नहीं बिद्दत करने का, या करते हैं आप हिसाब देंगे। मेरे दिल से तो आज के दिन बहुत बद्दुआ निकलती है, बद्दुआ दूं या ना दूं वो भी सोचती हूँ। अल्लाह जो जो जिद करके करते हैं, अगर उनका बाप भी जो मर गया उस दिन, क्या ये करेंगे क्या अल्लाह ताला? उनके बाप की मैयत रखी हुए साल में दिन में क्या वो मनाएंगे क्या अल्लाह ताला? क्या करेंगे? अल्लाह इनके घर में ऐसा हो जाए क्या? मैं नहीं कह सकती ये बात, क्योंकि तूने कहा है, तूने कहा, मैं नहीं कह सकती ऐसी बात। बैठो बाजी, अंदर आराम से रहो। खांसी होती है बोल के नहीं आ रहे हैं। अल्लाह सबको शिफाए कामिला दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर मर्ज अमराज दूर कर दे। अब नबी की अमराज बढ़ गए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इन आयाम में क्या करते थे, बीमारी जब आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो अंदर आओ, नेक्स्ट टाइम जुमेरात के दिन 5 बजे आ जाना, मेहरबानी होगी। आज मैं अच्छी नहीं लगूंगी, कल अच्छी लगूंगी। अपने बच्चों को बोलेंगे हमारी उस्ताद इतनी खराब थी, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो बीमार होते तो क्या पढ़ते थे? मुअज़्ज़ताइन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मुअज़्ज़ताइन पढ़ते थे। क्या है मुअज़्ज़ताइन का मतलब? सूरतुन नास, सूरतुल फलक। याद करो, मुअज़्ज़ताइन में यहाँ पलट बयान करते वक्त आप याद कर लो, मुअज़्ज़ताइन, 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 यानी नास और फलक पढ़ के 3-3 मरतबा, पहले दरूद आखिर में दरूद, 3-3 मरतबा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दम करती थी, बरकत के लिए अपने हाथ पे नहीं दम करती थी। अब कैसे दम करते हम लोग? हो गया, सीटी मारे हो गया, नहीं, नबी की तरीका नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हाथ पे दम करते थे, हाथ पे। नबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी के हाथ पे, मुबारक हाथ पे दम करके जिस्म पे से फेरती थी। ये खत्मुल अंबिया थे, इनको भी तकलीफ आई है। अब लोग कहे, परसों देखिए एक बच्ची है हाफिज कुरान हो गई, जलसा हो रहा है, सब देखी। उसके बाद देखिए एक बच्चे को देखिए, इतना छोटा है तो पत्तो करे कुरान हाफिज है, इतना खुश हो गई मैं, चलो ये सबको बताऊं मैं। फिर थोड़ी बात देर के बाद कहा, या मदद मुस्तफा। मैं बोली तेरा कुरान ही बेकार है, चल तू ही बेकार है, चल, कुरान समझा ही नहीं तूने।
اللہ تعالیٰ کے پاس مدد کے علاوہ یا علی المدد، یا غوث المدد، یا مصطفیٰ المدد نہیں ہے۔ اگر بول کے عادت ہوگی المدد، آتے ہی بول دو المدد یا اللہ۔ المدد کی عادت آ گئی ہے، یہ فطرت پڑ گئی ہے، المدد یا اللہ، المدد یا اللہ۔ اگر فطری کوئی کفری بات نکل گئی ہے، دوسرا لفظ نکل گیا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بخش دے اللہ، پھر کہنا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی کے ساتھ ورحمنی جوڑنا۔ میرے نبی وفات سے پہلے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ میں نے آج اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، جب بھی میں کہوں گی اللہم اغفر لی، میں فوراً کہوں گی یا رب ورحمنی، تاکہ اس حال میں مر رہی ہوں گی تو تیرا رحم ہو جائے گا۔ آج کے بعد میں نے وصیت میں نے اپنے آپ سے کری کہ اللہ اور مغفرت کے ساتھ میں تیرے رحم کی بھیک مانگوں گی، تو رحمت نبی نے کہے۔ اب پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ معوذتین پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 مشکیزوں سے پانی لا کر مجھے نہلانا، تو سارے بیویوں نے سب نے 7 مشکیزوں سے پانی نہلایا۔ نہلانے کے بعد جسم ذرا ہلکا ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹی باندھے سر کو، پٹی باندھ کے نکلے مسجد کو۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بچوں کو سو جاؤ بیٹے، بکار ہے، گڑیا سو جاؤ، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ میں فجر کے تب میرا بچہ مر بھی رہا ہے یا میں مر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں چھوڑ دو۔ اگر میری روح نکل رہی ہے، قرآن آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، پہلے قرآن پڑھ لینا۔ اگر میرا درد چل رہا ہے، میری جان جا رہی ہے، تو درس القرآن ختم کرنا۔ میں مر جاؤں گی، بعد میں دفنانا۔ پڑا رہے کچرا، نکل گئی روح اللہ کی، چلی گئی، جسم کچرا ہے، جسم کچرا ہے۔ ہم جسم کی محبت میں ہیں، روح کی محبت میں نہیں ہے۔ روح کی محبت کیا کرو، روح اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ دن کیسی قدرت ہے، دیکھو برابر 12 ربیع الاول، وہ دن ہماری کلاس اللہ نے مقرر کیے ہیں تاکہ اللہ پہنچا دے پیغام سب تک۔ پھر 7 مسکیزوں سے پانی ڈالا گیا، پھر آپ مسجد کو تشریف، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے کہا لعنت اللہ علی یہودی و نصارا، لعنت ہو یہودیوں پہ، نصارا پہ۔ کون یہودی و نصارا؟ کون یہودی؟ عیسائی اور جوز۔ کون بیٹے؟ عیسائی اور جوز، عیسائی اور جوز دونوں کو۔ اور کہا کیوں کہا اتخذوا قبور انبیاء مساجدہم، انبیاء کے قبروں کو مسجد بنائے ہیں۔ ہم بھی آپ بنا لیے ہیں، نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم نصارہ ہیں، ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مگر قبروں کو مسجد بنا لیے ہیں، یعنی کہ عبادت گاہ بنا لیے ہیں۔ قبروں کے پاس بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں، قبروں کے پاس بیٹھ کر قوالیاں کے ڈھول بجتے ہیں، قبروں کے پاس بیٹھ کر کیا کیا شیوے چلتے ہیں، حاضریاں ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تعویذیں بناتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی تعویذ کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ گھانٹ کیا بیٹے؟ سورہ فلق کی آیت بولو، آپ لوگوں کو آتی ہے نا؟ بولو۔ نہیں آتا؟ شروع سے پڑھ لو۔ کیا ہے؟ جادوگرنی عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ نفاثات فی العقد، سوری، جادوگرنی عورتوں کے گھانٹیوں سے ہمیں بچا لے اللہ، ان کے شر سے بچا لے۔ پھر دیکھو لعنت، یہودی اور نصارہ پہ لعنت ہو، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں قاتل اللہ یہودی نصارہ، تباہ کر دے اللہ ان لوگوں کو جو قبروں کے پاس جا کر عبادت تیری کرتے ہیں، تباہ کر دے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کل ہی، میں نے اپنے اولاد کو کہہ رہی تھی، دیکھ ہم جب تک درگاہوں کو جاتے تھے، اپنی منتیں کرتے، کھلاتے پلاتے، ہزاروں روپے لٹاتے تھے ہم لوگ، اور درگاہ پرلے کی درگاہ پورے پھولوں سے، میرے پیسوں سے سنورتی تھی پوری درگاہ، پورا ختم مبارک پورے گلاب کے پھولوں سے۔ یہ گھر جہاں پہ اب درس القرآن میں بیٹھے ہیں، اوپر سے نیچے تک گلاب کے پھول میں بچھا کے رکھتی تھی کہ نبی آئیں گے، سرکار آئیں گے، سرکار آئیں گے۔ کہاں آئیں گے جنت چھوڑ کے؟ ہم فقیروں کے گھر، ہم بدکاروں کے پاس۔ ان کی ہستی کیا، ہماری ہستی کیا؟ اوقات سے نکل کے سوچتے تھے، اوقات کے باہر بات کرتے تھے۔ ہماری کیا اوقات ہے جی؟ ختم الانبیاء آئیں؟ نہیں آئیں گے، اللہ نے کہا ہے۔ الحمدللہ موت پھر کیا ہوتا ہے؟ میری خبر کو بت نہ بنانا،
میری خبر کو بت نہ بنانا. کس کی خبر کو؟ اللہ کے نبی کی خبر کو بت نہیں بنانا اور اس کی پوجا ہونے نہ لگے. اس لیے 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا. اندر مزار مبارک ہے تو باہر دیوار چڑھا دی گئی ہے. دیوار کے باہر ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے. باسط فہیم سے پتا چلا جب انہوں نے بیان میں پورا بتائے میں نہیں دیکھی ہوں. لوگ بولیں گے تو دیکھی کیا؟ میں نے نہیں دیکھا ہے.